بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے تھے۔ کسی نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، روئے زمین پر سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کے عالم ہونے کا علم نہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین یعنی دو دریاؤں کے سنگم میں ہے کہ جو تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میں اس عالم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے انہیں ان سے ملاقات کی راہ بتائی۔ روایات کے مطابق یہ عالم حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اصلی نام بلیہ ابن ملکان تھا اور خضر ان کا لقب تھا، کیونکہ وہ جہاں کہیں قدم رکھتے ان کے قدموں کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جس کی تلاش ہے میں اسے ڈھونڈ کے رہوں گا، چاہے اس مقصد کے لیے مجھے سالہ سال تک سفر جاری رکھنا پڑے۔ اس عالم بزرگ کے قیام کی جگہ معلوم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نشانی تھی اور وہ اس نشانی کے مطابق ہی چل رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست اور ساتھی جوان سے کہا کہ میں تو کوشش جاری رکھوں گا جب تک مجمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں، اگرچہ مجھے یہ سفر لمبی مدت تک جاری رکھنا پڑے۔ بحرین سے یہاں کون سے دو دریا مراد ہیں، اس بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے اور اس بارے میں تین مشہور نظریات ہیں، لیکن جو حقیقت سے زیادہ قریب نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بحیرہ احمر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ شمال مشرق کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور دوسرا شمال مغرب کی طرف۔ پہلے حصے کو خلیج عقبہ کہتے ہیں اور دوسرے کو خلیج سویز، اور یہ دونوں خلیجیں جنوب میں پہنچ کر آپس میں مل جاتی ہیں اور پھر بحیرہ احمر اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہ دونوں خلیجیں جس مقام پر آپس میں ملتی ہیں اس مقام کو مقام خضر علیہ السلام کہا گیا ہے۔ بہرحال جس وقت وہ ان دو دریاؤں کے سنگم پر جا پہنچے تو ایک مچھلی کے جو ان کے پاس تھی اسے بھول گئے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور چلتی بنی۔ یہ مچھلی جو ظاہراً ان کے پاس غذا کے طور پر تھی، کیا بھونی ہوئی تھی اور اسے نمک لگا ہوا تھا، یا یہ تازہ مچھلی تھی کہ جو معجزانہ طور پر زندہ ہو کر اچھل کر پانی میں جا کر تیرنے لگی؟ اس سلسلے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض کتب تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں آب حیات کا چشمہ تھا، اس کے کچھ قطرات مچھلی پر پڑ گئے جس سے مچھلی زندہ ہو گئی، لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ مچھلی ابھی پوری طرح مری نہ تھی، کیونکہ بعض مچھلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پانی سے نکلنے کے بعد بہت دیر تک نیم جاں صورت میں رہتی ہیں اور اس مدت میں پانی میں گر جائیں تو ان کی معمول کی زندگی پھر شروع ہو جاتی ہے۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہی دو دریاؤں کے سنگم سے آگے نکل گئے تو لمبے سفر کے باعث انہیں تھکاوٹ کا احساس ہوا اور بھوک بھی ستانے لگی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ غذا تو ہم ہمراہ لائے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ہم سفر دوست سے کہا، ہمارا کھانا لائیے، سفر نے تو بہت تھکا دیا ہے۔ اس وقت ان کے ہم سفر نے انہیں خبر دی کہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے اس پتھر کے پاس پناہ لی تھی اور آرام کیا تھا تو مجھے مچھلی کے بارے میں بتانا یاد نہ رہا اور شیطان نے مجھے یہ بات بھلا دی۔ ہوا یہ کہ مچھلی نے بڑے حیران کن طریقے سے دریا کی راہ لی اور پانی میں چلتی بنی۔ یہ معاملہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس عالم بزرگ کو تلاش کرنے کے لیے نشانی کی حیثیت رکھتا تھا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہمیں چاہیے تھا اور یہی چیز تو ہم ڈھونڈتے پھرتے تھے، اور اس وقت وہ تلاش کرتے ہوئے اسی راہ کی طرف پلٹے۔ قرآن اس داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہم سفر دوست مجمع البحرین اور پتھر کے پاس پلٹ کر آئے تو اچانک ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ان کی ملاقات ہو گئی، وہ بندہ کہ جس پر ہم نے اپنی رحمت کی تھی اور جسے ہم نے بہت سے علم و دانش سے نوازا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ادب سے اس عالم بزرگ کی خدمت میں عرض کیا
کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی پیروی کروں تاکہ جو علم آپ کو عطا کیا گیا ہے اور جو باعث رشد و صلاح ہے مجھے بھی تعلیم دیں؟ لیکن اس عالم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ ساتھ ہی اس کی وجہ اور دلیل بھی بیان کر دی اور کہا، تم اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کے اسرار سے تم آگاہی نہیں رکھتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر پریشان ہوئے۔ انہیں خوف تھا کہ وہ اس عالم بزرگ سے فیض حاصل کرنے سے محروم نہ رہ جائیں، لہذا انہوں نے وعدہ کیا کہ تمام امور پر صبر کریں گے اور کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اس لیے اس عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کرتے ہوئے پھر عہد لیا اور کہا، اچھا اگر تم میرے پیچھے پیچھے آنا چاہتے ہو تو دیکھو، خاموش رہنا اور کسی معاملے پر سوال نہ کرنا جب تک کہ مناسب موقع پر میں خود تم سے بیان نہ کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس عالم ربانی کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک کشتی تک پہنچے اور اس میں سوار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم سفر یوشع علیہ السلام کی ماموریت شاید اس مقام پر ختم ہو گئی تھی اور وہ یہاں سے پلٹ گئے تھے۔ بہرحال وہ دونوں کشتی پر سوار ہو گئے تو اس عالم نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک طرف تو اللہ کے عظیم نبی بھی تھے، لہٰذا انہیں لوگوں کی جان و مال کا محافظ بھی ہونا چاہیے تھا اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے تھا، اور دوسری طرف ان کا انسانی ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اس قسم کے غلط کام پر خاموشی اختیار کریں۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو معاہدہ ہوا تھا اسے ایک طرف رکھا اور اس کام پر اعتراض کر دیا اور کہا، کیا آپ نے اہل کشتی کو غرق کرنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیا ہے؟ واقعاً آپ نے کس قدر برا کام انجام دیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ کشتی والے جلد ہی متوجہ ہو گئے اور انہوں نے اس سوراخ کو کسی چیز کے ذریعے سے بند کر دیا، لیکن اب وہ کشتی صحیح نہیں رہ گئی تھی۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پر نگاہ ڈالی اور کہا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیمان ہوئے اور انہیں اپنا معاہدہ یاد آیا، لہذا معذرت آمیز لہجے میں استاد سے کہا، اس بھول پر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اور اس کام پر مجھ پر سختی نہ کیجیے۔ ان کا دریائی سفر ختم ہو گیا، وہ کشتی سے اتر آئے۔ سفر جاری تھا۔ راہ میں چلتے ہوئے انہیں ایک بچہ ملا، لیکن اس عالم نے کسی تمہید کے بغیر ہی اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا۔ یہ نہایت وحشت ناک منظر تھا، بلا جواز اور بے وجہ ایک بے گناہ بچے کا قتل ایسی چیز نہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش رہ سکتے۔ آپ غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ غم و اندوہ اور غصے کا یہ عالم تھا کہ آپ نے پھر اپنے معاہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے اب کی بار شدید تر اور واضح تر اعتراض کیا۔ کہنے لگے، کیا آپ نے ایک بے گناہ اور پاک انسان کو قتل کر دیا ہے جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا؟ واقعاً آپ نے کیسا برا کام انجام دیا ہے۔ اس عالم بزرگوار نے پھر اپنے خاص اطمینان اور نرم لہجے میں وہی جملہ دہرایا۔ کہا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عہد یاد آیا۔ انہیں بہت احساس شرمندگی ہو رہا تھا کیونکہ 2 مرتبہ یہ عہد ٹوٹ چکا تھا، چاہے بھول کر ہی ایسا ہوا ہو۔ آپ علیہ السلام نے پھر عذر خواہی کے لہجے میں کہا کہ اس دفعہ بھی مجھ سے صرف نظر کیجیے اور میری بھول چوک کو نظر انداز کر دیجیے، اور اگر اس کے بعد میں آپ کے کاموں کے بارے میں وضاحت کا تقاضا کروں اور آپ پر اعتراض کروں تو پھر بے شک مجھے ساتھ نہ رکھیں، اور اس صورت میں آپ میری استادی سے آزاد ہوں گے۔ اس گفتگو اور نئے معاہدے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے استاد کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ایک بستی میں پہنچے۔ انہوں نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا، لیکن بستی والوں نے انہیں مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ شہر انطاکیہ تھا۔ بہرحال جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے استاد کے ساتھ اس شہر میں پیش آیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے رہنے والے بہت بخیل اور کم ظرف لوگ تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس شہر میں ایک گرتی ہوئی دیوار دیکھی
تو اس عالم نے اس کی مرمت شروع کر دی اور اسے کھڑا کر دیا اور اس کو ویرانی سے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے تھے، انہیں بھوک بھی ستا رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ اس آبادی کے ناسمجھ لوگوں نے ان کی اور ان کے استاد کی حد تک کی ہے۔ دوسری طرف وہ دیکھ رہے تھے کہ اس بے احترامی کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام اس گرتی ہوئی دیوار کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، جیسے ان کے سلوک کی مزدوری دے رہے ہوں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کم از کم استاد یہ کام اجرت لے کر ہی کرتے تاکہ کھانا تو فراہم ہو جاتا، لہٰذا وہ اپنے معاہدے کو پھر بھول گئے۔ انہوں نے پھر اعتراض کیا، لیکن اب لہجہ پہلے کی نسبت ملائم اور نرم تھا۔ کہنے لگے اس کام کی کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ یہ عدل تو نہیں کہ انسان ان لوگوں سے ایثار کا سلوک کرے کہ جو اس قدر کم ظرف ہوں۔ دوسرے لفظوں میں نیکی اچھی چیز ہے مگر جب موقع محل پر ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ برائی کے جواب میں نیکی کرنا مردان خدا کا طریقہ ہے، لیکن وہاں کہ جہاں بروں کے لیے برائی کی خواہش بڑھانے کا باعث نہ ہو۔ اس موقع پر اس عالم بزرگوار یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آخری بات کہی، کیونکہ گزشتہ تمام واقعات کی بنا پر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ ان کے کاموں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا فرمایا، لو اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جلد میں تمہیں ان امور کے اسرار سے آگاہ کروں گا کہ جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ حقیقت ثابت ہو چکی تھی کہ ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی جدائی کی خبر موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگی، کیونکہ ایسے استاد سے جدائی کہ جس کی ہمراہی باعث برکت ہو، جس کی ہر بات ایک درس ہو اور جس کا دل علم الہی کا خزانہ ہو، ایسے رہبر سے جدائی باعث رنج و غم تھی۔ لیکن یہ ایک ایسی تلخ حقیقت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو بہرحال قبول کرنا تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جدا ہونا طے پا گیا تو ضروری تھا کہ یہ الہی استاد اپنے ان کاموں کے اسرار ظاہر کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں گوارا نہیں کر پائے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والے واقعے سے بات شروع کی۔ ہاں تو وہ کشتی والی بات یہ تھی کہ وہ چند غریب و مسکین افراد کی ملکیت تھی، وہ اس سے دریا میں کام کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس میں کوئی نقص ڈال دوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایک ظالم بادشاہ ان کے پیچھے ہے اور وہ ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی ہتھیا لیتا ہے۔ گویا کشتی میں سوراخ کرنا ظاہراً تو برا لگتا تھا، لیکن اس کام میں ایک اہم مقصد پوشیدہ تھا، اور وہ تھا کشتی کے غریب مالکوں کو ایک غاصب بادشاہ کے ظلم سے بچانا، کیونکہ اس کے نزدیک عیبدار کشتیاں اس کے کام کی نہ تھیں اور ایسی کشتیوں پر وہ قبضہ نہیں جماتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ یہ کام چند مسکینوں کے مفاد کی حفاظت کے لیے تھا اور اسے انجام پانا ہی چاہیے تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام لڑکے کے قتل کے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ کہتے ہیں، رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، ہمیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ وہ اپنے ماں باپ کو راہ ایمان سے بھٹکا دے اور سرکشی و کفر پر ابھارے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا اور اس لڑکے کے زندہ رہنے کی صورت میں اس کے ماں باپ کو آئندہ جو ناگوار واقعات پیش آنے والے تھے انہیں اس قتل کی دلیل قرار دیا۔ اس کے بعد مزید فرمایا، ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس کے بدلے زیادہ پاک اور زیادہ پر محبت اولاد عطا فرمائے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، رہی دیوار کی بات تو وہ اس شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا تھا اور ان کا باپ ایک نیک اور صالح شخص تھا۔ تیرا پروردگار چاہتا تھا کہ وہ بالغ ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تو تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی، اور ان کے نیک ماں باپ کی وجہ سے میں مامور تھا کہ اس دیوار کو تعمیر کروں کہ کہیں وہ گر نہ جائے اور خزانہ ظاہر ہو کر خطرے سے دوچار نہ ہو جائے۔ لہٰذا انہوں نے کہا، اور میں نے یہ کام خود سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم کے تحت انجام دیے سے۔ یہ تھے ان کاموں کے راز کہ جن پر صبر کی تم میں تاب نہیں تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔